عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین میرا وہ امتی ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے ہوگا۔ کیا بھیجے ہوگا؟ سب سے زیادہ درود بھیجے ہوگا۔ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، تین قسم کے لوگ آتے ہیں۔ تراویح ہم پڑھتے تھے، تراویح کے وقت بھی تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہوتے تھے جن کو 20 رکعت پڑھنی ہوتی تھی، وہ رومال لگا کے اچھے سے ٹوپی ووپی اچھے سے پھر آتے تھے، پہلے صف میں بیٹھ جاتے تھے، 15 منٹ پہلے بیٹھ جاتے تھے، پھر آ کے رومال رکھتے تھے، مزے سے اطمینان سے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر دوسرے قسم کے لوگ آتے تھے جن کو 8 پڑھنا ہوتا تھا، وہ پیچھے بیٹھتے تھے تاکہ نکلنے میں زیادہ جلدی ہو جائے۔ تیسرے تھے وہ لوگ، اگر امام نے آج چھوٹی قرات کی تو ہم پڑھیں گے، اگر لمبی لگائی تو آج چھوڑیں گے۔ پھر وہ 50-50 کے، ان کو اطمینان نہیں رہتے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، 8 پڑھیں 20 پڑھیں، پھر اگر بن گئی بات تو پھر 20 پڑھیں گے، اگر نہیں بنی تو 8 پڑھیں گے۔ ویسے ہی درود شریف میں بھی ہم نے لگا کے رکھا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے درود نہیں پڑھنا، اونچی آواز سے درود نہیں پڑھنا، دوسرا جو بولتے ہیں درود پڑھنا ہے زور سے، تیسرا جو چپ کر کے خاموشی سے، نہ ان کو بولتے ہیں کچھ نہ ان کو بولتے، اپنا کام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، ہمیں لگتا ہے کہ ہم 11 درودوں سے، 11 سبحان اللہ سے، 11 الحمد واللہ العظیم، اس کے بعد اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بغیر ہم کوئی اور تسبیحات پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اس کے بعد ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، اس کے بعد سارے کافر، ہم مسلمان، باقیوں کو کچھ نہیں لینا دینا۔ ہم نے 2-3 بار پڑھا یا کچھ، اس سے کوئی، اللہ کی قسم واللہ العظیم، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے قیامت کے دن میرے قریب ترین میرا وہی امتی ہوگا۔ آپ محاسبہ کیجیے اپنی زندگی کا، آپ اسکول میں 8 گھنٹے دیتے ہیں، ٹیوشن میں 2-3 گھنٹے دیتے ہیں، فون کے ساتھ تو عمر گزر گئی ہماری، دن کا اسکرین ٹائم ہی ہمارا 8-9 گھنٹے ہوتے ہیں۔ جو گھر میں ہوتے ہیں وہ پورا دن فون ہی چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی کتابوں کے ساتھ ہاتھ نہیں، کبھی قرآن شریف کو کھولیں گے نہیں، کبھی کسی سورے کو یاد کریں گے نہیں۔ بہرحال اس کے بعد اتنی بات ہوگی، اس کے بعد پھر دیکھیے جو نہ پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، پھر اس کے بعد جو 11 پڑھتے ہیں زور سے، یا کوئی 11 پڑھتا ہے دھیرے سے، مگر وہ بولتے کسی کو نہیں ہے۔ جو زور سے پڑھتے ہیں وہ بھی چپ کر کے ہوتے ہیں، جو وہ ہوتے ہیں نا زور سے پڑھنا ہے دھیرے سے پڑھنا ہے، وہ خود پڑھتے ہی نہیں۔ کہ ایک عالم فرما رہے تھے حضرت مفتی سلطان صاحب، ایک جگہ پہ دو نوجوانوں کی بحث لگ گئی۔ کیا لگ گئی؟ 2 نوجوانوں کی بحث لگ گئی۔ ایک نے بولا 20 ہے، دوسرے نے بولا 8 ہے، ایک نے بولا 20 ہے، دوسرے نے بولا 8 ہے۔ کرتے 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 ظہر سے سٹارٹ کیا، عصر بھی چلی گئی، مغرب بھی چلی گئی، عشاء بھی چلی گئی، نمازیں کہیں نہیں، نہ اس نے تراویح پڑھی نہ اس نے تراویح پڑھی، گھر گئے اور سو گئے۔ ہم بحث کرتے ہیں مگر عملی طور پر اپنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے درود اپنی زندگی سے چھوڑ دیا، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد و مدہ و مقصد جو ہماری ضروریات تھے انہیں ہمیں مقصد بنا لیا۔ روٹی کپڑا مکان ہماری ضروریات تھی، وہ ہماری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ ہم نے دین کو راستے میں سمجھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں اپنے دین کو اپنی زندگی میں بلانا ہے۔ جس ٹائم ہماری زندگی پوری دین پر چلنے سٹارٹ ہو جائے گی تو ہمیں اپنے آپ میں روشنی لگے گی۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا ہے، ہمیں سوروں کو یاد کرنا ہے، ہمیں حدیث مبارکہ کو پڑھنا ہے، عالموں کی صحبت میں رہنا ہے۔ ایک فرمایا کرتے تھے، تخت پر کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے بہتر ہے کسی عالم دین کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے اور تربیت حاصل کیجیے۔ آپ آج دیکھیے، ہم بڑے بڑے افسر ڈی سی کسی کے پاس جاتے ہیں، ہمیں گھر ہوتا ہے، ہم ٹائی کوٹ پینٹ لگا کر جاتے ہیں اس کے پاس کہ آج ہمیں فلاں افسر کے پاس جانا ہے، فلاں ڈی سی کے پاس جانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے۔ اگر کسی عالم کے مسجد میں جاتے ہیں نا، ہم پھٹے ہوئے پینٹ لگا کے ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے لگا کے جاتے ہیں ہم۔ اگر کسی افسر کے پاس جانا ہوتا ہے، بڑے بن تن کر 8-9 ہزار کا کیا ہے برانڈ ہے، یہ برانڈ 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 کرتے ہیں نا۔ کفن کا بعد مجھے پتہ نہیں کفن ملے گا کہ نہیں، برانڈ برانڈ بہت زیادہ کرتے ہیں، برانڈ ہے یہ، برانڈ ہے، برانڈ ہے، برانڈ ہے۔ کفن برانڈ برانڈ کرنے والوں کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی چھوڑ دی، ہم نے جو اپنا کام زندگی ہمارا جو چلی جس طریقے سے اپنی زندگی کو چلانا تھا ہم نے وہ چھوڑ دی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دی۔ ہم نے اپنی زندگی میں یہود و نصارہ کا، ہم نے انگریزوں کی جو ان کی وہ تعلیمات تھی وہ ہم نے پکڑ دی۔ سکولوں کے اندر دیکھیے آج بچیاں ڈانس کرتی ہے،
شرع عام کھلے عام ڈسکو ڈانس چل رہے ہوتے ہیں نیٹوں کے اوپر. کیا ہے؟ ہماری ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے. کیا ہے؟ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے. پیچھے بیٹھا ہوتا ہے سب تالیاں کلیپس کر رہا ہوتا ہے, آگے بچے ڈانس کر رہی ہوتی ہے. یہ ہمارا ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم ہے. یہ ہماری بہنوں کو اس طرح سے نچایا جاتا ہے. یہ اس دین کی شہزادیاں تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس ٹائم اس دنیا سے جانے والی تھی, فرمایا میرا رات کے وقت جنازہ لے جانا. کیا؟ جس ٹائم میری میت جنازے کو لے جائیں گے آپ رات کے وقت, اور میرے اوپر چادر رکھنا. کیا رکھنا؟ تاکہ کوئی مجھے یہ نہ دیکھ سکے کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پتلی تھی کہ موٹی تھی. آپ اپنی آپ پر غور کیجیے. آپ دیکھیے آپ کتنا دین کے اندر ہے, کتنا دین کے باہر ہے. داڑھی کا تصور تو گیا, مونچھیں اتنی دن رکھی ہوتی ہے, داڑھی کلین چٹا شیو ہوتا ہے ہمارا. وہ گدھوں, پہلے زمانے میں گدھوں کو وہ ایسے کٹائی کیا کرتے تھے, وہ آج ہمارے نوجوانوں کو ہو گئی ہے. بھرا بال رکھیں تو پھر بھی آج بال رکھیں گے, یہاں سے وہ کریں کچھ آیا ملٹ یہاں سے کریں گے, پھر یہاں سے ادھر کاٹ لگائیں گے, پھر وہ بوم کاٹیں گے. یہود النصارہ کی ہم نے اپنی مشابہت اختیار کر لی ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نعوذ باللہ من ذالک چھوڑ دیا ہے. ہمیں جس دین نے عزت بخشی, جس قرآن نے ہمیں عزت بخشی, جس قرآن نے ہمیں ایک لیول دی, ایک زندہ دفنایا کرتے تھے بچی. یہ جو آج ڈسکو ڈانس کرتے ہیں نیٹوں کے اوپر, جو ڈسکو ڈانس کرتے ہیں اسکولوں کے اندر, زندہ دفنایا کرتے تھے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ لوگ آج یہاں پر ہماری شان بن کے بیٹھے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کریں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. کل پتہ نہیں آپ کلمے پہ مرو گے کہ نہیں, کلمے پہ آپ کی خاتمہ ہوگا کہ نہیں, آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں. ڈسکو ڈانس اسکول, یہ ایجوکیشن ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم بڑی ہمیں چڑھی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان خرافاتوں سے اللہ تعالی بچائے. اللہ تعالی سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا وعن الحمد للہ رب العالمین. آمین.